السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یورپ یونین میں ہوتے ہوئے انتخابات کے بارے میں بتائیں گے، جس کے بعد یورپ کو نئی حکومت نصیب ہوگی۔ اور اس میں بہت سے مثالیں ہیں، جیسے کہ بیلجیم کے وزیر اعظم الیگزینڈر ڈی کریو نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ایسے بہت سے مسائل ہیں تو جن کا آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے یورپ یونین کی ریاستیں، جن میں پورٹگل، آئرلینڈ، اسپین، ڈنمارک، نیدرلینڈ، بیلجیم، جرمنی، لکسمبرگ، فرانس، سویڈن، تیشا، آسٹریلیا، اٹلی، سوسیڈیا، ملیٹا، فن لینڈ، اسٹونیا، پولینڈ، کروٹیا، لتھیا، سلوواکیا، ہنگری، رومانیا، بلغاریہ، گریس، سائپرس۔ یہ جو ہیں وہ کچھ اسٹیٹس ہیں جو کہ آتی ہیں یورپین یونین میں۔ جیسا کہ پیشن گوئی کی گئی ہے، دائیں بازو کی جماعتوں نے بہت سے ممالک میں بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی، لیکن دوسروں میں مرکزی دائیں بازو کی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت برقرار ہے، جبکہ بائیں بازو کی جماعتوں نے دوسروں میں حیرت انگیز فوائد حاصل کیے۔ بیلجیم کے وزیر اعظم عام انتخابات میں دائیں بازو سے شکست کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ لاگیڈن کی یہ رپورٹ دیکھیں۔ اس آرٹیکل یا نیوز کے نیچے لکھا ہوا ہے، بیلجیم کے وزیر اعظم عام انتخابات میں دائیں بازو سے شکست کے بعد استعفیٰ ہو گئے۔ بیلجیم کے وزیر اعظم نے اتوار کے عام انتخابات میں ان کی فلیمش لبرلز اینڈ ڈیموکریٹکس پارٹی کو بھاری شکست کے بعد بادشاہ کے دورے کے بعد اصول کے طور پر استعفیٰ دے دیا۔ الیگزینڈر ڈی کریو اس وقت تک نگران وزیر اعظم رہیں گے جب تک کہ 7 جماعتوں پر مشتمل ایک نیا اتحاد نہیں بن جاتا۔ اس عمل میں مہینوں لگ سکتے ہیں۔ پروٹوکول کے مطابق انہوں نے اپنا استعفیٰ پیر کی صبح برسلز کے شاہی محل میں بیلجیم کے بادشاہ فلپ کے حوالے کیا۔ امکان ہے کہ ایک نئی حکومت دائیں بازو کی نیو فلیمش الائنس کے ارد گرد اتحاد کرے گی، جس نے اپنے سخت حریف انتہائی دائیں بازو کے ولائم بلنگ کو شکست دے کر کلیڈی ڈچ بولنے والے فلیڈرز خطے میں دوسرے نمبر پر آ جائے گی، جہاں اس کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ انتخابات میں سب سے اوپر۔ ہمارے لیے یہ خاص طور پر مشکل شام ہے، ہم کھو گئے۔ کل تک میں وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا، ایک بظاہر جذباتی ڈی کریو نے اتوار کو ہومیو کو بتایا۔ قوانین کے تحت مذاکرات کو شروع کرنے کے لیے بادشاہ کو ایک اہم مذاکرات کار کا انتخاب کرنا چاہیے، اور مقامی میڈیا کے مطابق ہفتے کے آخر تک ڈی ویور کا انتخاب کر لیا جائے گا۔ اتوار کے یورپی پارلیمنٹری انتخابات کے بعد ایک بات یقینی ہے، ہر کوئی جشن نہیں منائے گا جب کہ حق نے طاقت حاصل کی۔ گرینز اور لبرلز نے ایک مشکل رات گزاری۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے اس طرح کی پٹائی کی کہ انہوں نے فوری طور پر قومی پارلیمنٹ کو تشکیل کر دیا اور نئے انتخابات کا مطالبہ کیا۔ یورپی کمیشن کے صدر اتوار کے ووٹ سے سوشلسٹ، لبرل اور ان کی اپنی مرکزی دائیں یورپی پیپلز پارٹی (EPP) کے ممکنہ اتحاد کے ساتھ ابھرے ہیں۔ ایک ساتھ ان تینوں گروہوں، جنہوں نے اس کی موجودہ مدت کے دوران اس کی حمایت کی تھی کہ چیمبرز میں کچھ 407 ووٹس ہونے کی توقع ہے، اگرچہ اسے دوسرا مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں صرف 361 ووٹوں کی ضرورت ہے، لیکن انحراف کا امکان کا مطلب ہے کہ ان کی جیت ابھی تک طے شدہ ڈیل نہیں ہے۔ اسی یورپی کونسل میں یورپی یونین کے قومی رہنماؤں کی حمایت کی بھی ضرورت ہوگی۔ پھر بھی EPP سے آگے بڑھنے کے لیے اچھی پوزیشن میں ہے۔ EPP کے رہنما منفریڈ ویبر نے جرمن چانسلر اولاف شولز اور فرانس کے میکرون سے فون ڈیلز لین کی مزید 5 سال تک حمایت کرنے کا مطالبہ کیا۔ فرانس میں سیاسی جماعتوں نے پیر کے روز ممکنہ اتحادیوں کو پاس دینے کے لیے ہنگامہ بات چیت کی، کیونکہ ملک نے کئی دہائیوں میں اپنے انتہائی نتیجہ خیز انتخابات کے لیے تیاری کی۔ جب ایمانوئل میکرون کی طرف سے یورپی پارلیمنٹری انتخابات میں انتہائی دائیں بازو کی ہاتھوں گول ہار جانے کے بعد اس نے قانون ساز انتخابات کو بلانے کے لیے فیصلے کے بعد نیشنل ریلی (RN) نے اتوار کو تقریباً 32% ووٹ حاصل کیے، جو صدر کے اتحادیوں کے لیے 15% اس سے زیادہ اسکور کیے گئے۔ ایگزٹ پول کے مطابق 14% پر سوشلسٹ میکرون گروپ کی سرگوشی میں آئے گی۔ میکرون کی نشستہ ثانیہ پارٹی کے پاس اس وقت قومی اسمبلی میں 159 اور ارکین 88 ممبر ہیں۔